میڈیا کے معزز ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دارالعلوم دیوبند کے نئے قوانین و ضوابط کی مکمل روایات آپ کو بتایا تھا، اسی کے پیش نظر ایک صاحب خیر حکیم محمد نعمان طٰہٰ قاسمی ایم ڈی نے دارالعلوم دیوبند کے ارباب انتظام کے نام چند گزارشات پیش کی ہیں، اور وہ انتہائی اہم اور ضروری ہیں، جو امت مسلمہ ہندیہ کے بھی دل کی ترجمانی کرتی ہیں، اور بہت سے مسلمان مرد و خواتین جن کے دل میں دارالعلوم دیوبند کی حد سے زیادہ عظمت اور قدر و قیمت ہے، دارالعلوم کو دیکھنے کی بہت تمنا رکھتے ہیں، تو وہ گزارشات میں لفظ بلفظ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے معزز انتظامیہ کے نام ادارے کی حفاظت، نظم و نسق اور تقدس کے پیش نظر چند مخلصانہ گزارشات۔ الحمدللہ دارالعلوم ایک عظیم دینی، علمی اور روحانی مرکز ہے، جہاں دنیا بھر سے طلباء، علماء، زائرین اور عقیدت مند حضرات کا مسلسل آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے۔ موجودہ دور میں بدلتے ہوئے حالات، سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں اور ادارہ کے تقدس و نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے چند گزارشات خیرخواہی کے جذبے کے تحت پیش خدمت ہیں۔ اگر انتظامیہ مناسب سمجھے تو غور کر سکتی ہے۔ نمبر 1، زائرین کے لیے ایک مخصوص داخلی دروازہ۔ دارالعلوم میں زائرین، مہمانوں اور غیر داخل طلباء کی آمد و رفت کے لیے ایک مخصوص گیٹ مقرر کیا جائے تاکہ داخلے اور نگرانی کا نظام منظم اور مؤثر ہو سکے۔ نمبر 2، جدید سیکیورٹی نظام کا نفاذ۔ مقررہ داخلی دروازے پر راڈار، میٹل ڈیٹیکٹر، ہینڈ ہیلڈ اسکینر اور دیگر ضروری سیکیورٹی آلات نصب کیے جائیں تاکہ کسی بھی ممنوعہ یا خطرناک چیز کے داخل ہونے کے امکانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ نمبر 3، مکمل اندراج اور شناخت کی تصدیق۔ ہر آنے والے فرد سے آمد کا مقصد معلوم کیا جائے، اس کا قومی شناختی کارڈ یا دیگر مستند شناختی دستاویز کا اندراج کیا جائے، تصویر اور موبائل نمبر ریکارڈ میں محفوظ کیا جائے اور صرف متعین و محدود وقت کے لیے وزٹ پاس جاری کیا جائے۔ نمبر 4، وزٹنگ کارڈ اور ڈیجیٹل پاس کا نظام۔ عارضی داخلے کے لیے بار کوڈ یا کیو آر کوڈ پر مشتمل وزٹنگ کارڈ جاری کیا جائے، جس میں داخلے اور خروج کا وقت درج ہو تاکہ ہر آنے والے کی نقل و حرکت کا مناسب ریکارڈ محفوظ رہے۔ نمبر 5، خواتین زائرین کے لیے مناسب انتظام۔ مستورات کے مکمل داخلے پر پابندی کے بجائے اس پہلو پر غور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے محرم شرعی کے ساتھ موبائل فون اور کیمرہ وغیرہ جمع کرا کے مخصوص اوقات میں اور محدود مقامات تک وزٹنگ کارڈ کے ذریعے داخل ہو سکیں۔ اس سے شرعی تقاضے، پردہ اور ادارے کی عظمت بھی برقرار رہے گی اور عقیدت مند خواتین کو بھی مناسب سہولت حاصل ہوگی۔ نمبر 6، موبائل فون جمع کرانے کا باقاعدہ نظام۔ داخلی گیٹ پر موبائل فون جمع کرنے کے لیے ایک محفوظ کاؤنٹر قائم کیا جائے جہاں مناسب امانتی رسید جاری کی جائے، ساتھ ہی موبائل چارجنگ کی سہولت بھی فراہم کی جا سکتی ہے اور معمولی و معقول فیس مقرر کر کے اس نظام کو خود کفیل بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، امانتی گھر کلاک روم کا قیام۔ بڑے بیگ، سوٹ کیس، کیمرے، لیپ ٹاپ اور دیگر سامان رکھنے کے لیے ایک محفوظ امانتی گھر قائم کیا جائے تاکہ غیر ضروری اشیاء احاطہ دارالعلوم کے اندر نہ لے جائی جا سکیں۔ نمبر 8، سی سی ٹی وی نگرانی میں توسیع۔ تمام داخلی و خارجی راستوں، راہداریوں اور اہم مقامات پر جدید معیار کے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں اور ان کی مسلسل نگرانی کے لیے ایک مرکزی کنٹرول روم قائم ہو۔ نمبر 9، تربیت یافتہ سیکورٹی عملہ۔ سیکورٹی پر معمور افراد کو وقتاً فوقتاً تربیت دی جائے تاکہ وہ خوش اخلاقی کے ساتھ مؤثر انداز میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ نمبر 10، ہنگامی حالات کا لائحہ عمل۔ آگ لگنے، طبی ایمرجنسی یا دیگر غیر متوقع حالات کے لیے واضح ایمرجنسی پلان، فائر سیفٹی آلات، فرسٹ ایڈ مراکز اور متعلقہ اداروں سے فوری رابطے کا منظم نظام موجود ہو۔ نمبر 11، حساس مقامات کی خصوصی حفاظت۔ دارالحدیث، کتب خانہ، مخطوطات، دفاتر، امتحانی شعبہ اور دیگر حساس مقامات میں صرف مجاز افراد کے داخلے کی اجازت ہو اور وہاں اضافی سیکورٹی انتظامات کیے جائیں۔ نمبر 12، طلباء و زائرین کے لیے رہنما ہدایات۔ داخلی مقامات پر واضح ہدایات آویزہ کی جائیں جن میں موبائل کے استعمال، فوٹوگرافی، غیر متعلقہ آمد و رفت اور دیگر ضابطوں کی وضاحت ہو تاکہ ہر آنے والا پہلے ہی ادارے کے قواعد سے واقف ہو جائے۔ یہ تمام تجاویز محض ادارے کی حفاظت، نظم و ضبط، تقدس اور عالمی سطح پر دارالعلوم کی عظمت و وقار کو مزید مستحکم کرنے کے جذبے سے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم دینی ادارے کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اس کے ذمہ داران کو بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیض و برکات کو تا قیامت جاری رکھے، آمین۔ حکیم محمد نعمان طٰہٰ قاسمی ایم ڈی۔ وہیں دوسری طرف خبر سامنے آ رہی ہے، دیوبند کے ڈاکٹر دانیال خان نے قازقستان میں گولڈ میڈل جیت کر ملک و شہر کا نام روشن کر دیا۔
دیوبند کے رہائشی ڈاکٹر دانیال خان نے قازقستان میں گولڈ میڈل حاصل کر کے اپنے شہر، خاندان اور ملک کا نام روشن کر دیا۔ محلہ پٹھان پورہ بھائلہ روڈ کے رہائشی حاجی فیروز خان کے صاحبزادے ڈاکٹر دانیال خان کو قازقستان کے انٹرنیشنل میڈیکل اسکول، یونیورسٹی آف انٹرنیشنل بزنس کے کانوکیشن تقریب تقسیم اسناد میں MBBS کی ڈگری کے ساتھ گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر دانیال خان نے بتایا کہ تعلیمی سال 2025-26 میں شاندار تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں یہ اعزاز ملا۔ انہوں نے اس کامیابی کا سہرا اپنی محنت، والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی رہنمائی کو بتایا۔ ان کے والد حاجی فیروز خان نے کہا کہ مسلسل محنت، لگن اور عزم کے ذریعے ہر مشکل منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ڈاکٹر دانیال کی کامیابی سے سبق لیں اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی دو اہم خبریں۔ ان دونوں خبروں کے متعلق مزید دارالعلوم دیوبند کے انتظامیہ کے نام جو گزارشات پیش کی ہیں، ان تمام کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی اور ملکی مدارس اور علماء سے جڑی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔